السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون، آیات مقدسہ 7 اور 8 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ منافقین کے بارے میں بہت اہم اللہ رب العزت کے ارشادات ہیں جن پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ منافقین کے رویے قسمیں اٹھانے کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو منافق ہمیشہ قسمیں اٹھا کے اچھے اچھے لیبل لگا کے دعوے کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ثابت کریں کہ ہم درست ہیں۔ سچی جماعت حزب اللہ وہ کو قسمیں تو نہیں اٹھاتی، وہ تو اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ نظریہ اختیار کر کے عمل و کردار سے ثابت کرتے ہیں۔ ہمیشہ جو عمل سے آ رہی ہوں وہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسی ہے، دوستانہ ماحول میں بھی لوگ قسمیں اٹھائیں گے، اور قسمیں وہی اٹھاتے ہیں ان کو ضرورت پیش آتی ہے جو اندر منافقت رکھتے ہیں۔ دین کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے، مسلمان کی بات آ جائے تو قسمیں اٹھائیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم دین پر ہیں، ہم سچے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، سچی جماعتوں کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کسی محبت کے لیے قسم نہیں اٹھاتے، عمل کرتے ہیں۔ ان کا عمل و کردار اعلیٰ ہوتا ہے، ان کا ایمان اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور یہ منافق، ان کے تو دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض۔ پھر قسمیں اٹھائیں گے اور مقصد اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ جتنے بھی منافقین خیر خواہی کے لیبل لگاتے ہیں صرف دکھلاوا ہوتا ہے، مقصد انسانیت کی تباہی ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ جب مہر لگ گئی ہے تو پھر ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے برابر ہے۔ عبداللہ بن ابی جس وقت مرتا ہے تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بڑے مخلص صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ ایک تو آپ اپنا کرتا دے دیں جو اس کو پہنا دیا جائے، شاید اللہ اس کو معاف کر دیں۔ دوسرا آپ جنازہ پڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، اور جنازے کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ
آپ اس خناس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس نے تو فلاں موقع پر یہ نفاق کیا، فلاں موقع پر یہ ہمیں نقصان پہنچایا، کئی مواقع آپ نے شمار کر دیے، اس لیے اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ اور اللہ نے بھی فرما دیا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم۔ سبحان اللہ، میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، مجھے اللہ نے اختیار دے دیا ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، تو اللہ نے جب اجازت اور اختیار دے دیا ہے تو میں اپنا اختیار استعمال کروں گا، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ جنازہ پڑھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کیا حرکت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے ہیں اور میں مقابلے میں آ گیا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں ان کے دل میں جو یہ موٹیویشن آئی، ایک جذبہ آیا، اصل میں یہ داعیہ الہیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے اندر ایک جذبہ آیا تھا اور یہ ثابت ہو گیا بعد میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اختیار کی بات کرتے ہیں، اس کمینے کے لیے، منافق کے لیے، رئیس المنافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی آپ دعا کریں گے تو میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ اور فرما دیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آئندہ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، ولا تقم علی قبری، اور ان کی قبروں پہ کھڑا نہیں ہونا۔ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے ارشاد فرماتے ہیں دیکھو عمر، جو تم کہہ رہے تھے اللہ نے حکم بنا کر نازل فرما دیا ہے، یہ سارے منافقین ہیں۔ یہی منافقین دو کام اور کرتے ہیں۔ ایک کام تو یہ کیا پہلی آیت مقدسہ میں، آیت مقدسہ نمبر 7، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ ایک سفر ہے، اس سفر میں مہاجرین اور انصار کے درمیان کو جھگڑا ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کو حمایت کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ خبر اس رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تک جب پہنچتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہم ان مہاجرین کو جو ہمارے شہر میں آئے ہیں اور انصار نے پناہ دی ہے، تو آپ نے جو ان کو پناہ دی ہے تو یہ سب کچھ ہوا ہے، لہذا جب واپس جائیں گے تو ہم ان ذلیلوں کو، استغفر اللہ، ذلیل کا لفظ بولے، ہم عزت والے ہیں اور یہ ذلیل ہیں، ان کو نکال باہر کریں گے۔ اور دوسرا، ان پہ خرچ مت کرو۔ آپ انصار نے ان پہ خرچ کیا، ان کو جگہ دی، موقع دی، تو یہ مہاجرین جو ہیں یہ ہمارے سر پر بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں کا جواب دیا۔ پہلا یہ کہا ہم الذین یقولون، یہ منافقین کہتے ہیں عبداللہ بن ابی اور اس کا جو حلقہ ہے، لا تنفقوا علی من عند، آپ خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ جب خرچ نہیں کرو گے یہ تنگ ہو جائیں گے، یہ بکھر جائیں گے۔ حزب اللہ سچی جماعت کے داخلی نظام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ مواخات مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ خود جواب دیتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بے وقوف تم خرچ کی بات کرتے ہو، یہ تو سارے خزانے اللہ کے ہیں، آسمانوں اور زمین کے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جتنا نظام بنایا مواخات کا اور اس کے مطابق جو جماعت کا داخلی نظام مضبوط ہوا ہے، ان منافقین کو کیا پتہ ہے؟
اور دوسری جو اس نے چیلنج کیا کہ ہم بڑے معزز ہیں، یہ مہاجرین ذلیل ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ یقولون، یہ منافقین کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، البتہ اگر ہم مدینہ کی طرف جب واپس لوٹیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور نکال دیں گے جو عزت والے ہیں ذلیل لوگوں کو۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سنو، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، عزت سچی جماعت حزب اللہ کی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں، وہ شعور ان کو نہیں پتہ کہ جو بالادستی اللہ کی ہوگی اور اللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کی کروائیں گے، ان منافقین کو پتہ نہیں۔ یہ سیاسی غلبہ اور اللہ کی بالادستی سچی جماعت کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگی، لازمی ہو کر رہے گی۔ اور ہوئی، پھر قومی انقلاب آیا، ریاست مدینہ کے ذریعے سے ریاست مکہ تشکیل پاتی ہے، مکہ آزاد ہوتا ہے، حجاز میں قومی انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ سارے مکہ المکرمہ کے مشرکین، کفار اور مدینہ کے منافقین اور یہ رئیس المنافقین سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں عزت، یہ ہے غلبہ، دین کا غلبہ، اللہ رب العزت کی بالادستی۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔